بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کل کا ادھورا موضوع جو ہے اس کی کچھ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی پہلی غزل کے 4 اشعار کی تشریح ہم نے کل کی تھی۔ آج 5واں، 6واں اور 7واں اشعار ہیں۔ میں پہلے ان کو پڑھوں گا اور بعد میں تشریح کروں گا۔ کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ بجلی ہوں نظر کوہ و بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ محکومی ماتحت رہنا، تابعہ رہنا۔ خس گھاس پھوس کو کہتے ہیں، خاشاک کوڑا کرکٹ۔ 5ویں اشعار کی تشریح۔ کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ شاعر حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک عرصے سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ گویا انسان اپنی زندگی ستاروں کے تابع گزارنے پر اعتماد رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوشش اور محنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو قسمت پہ لکھا ہے اگر وہی ملنا ہے تو پھر کوشش، محنت اور جستجو کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ انسان ستاروں کی تاثیر بدل نہیں سکتا، اس لیے صحیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ نظریہ انسان کو جدوجہد سے روکتا ہے۔ اور اس شعر میں علامہ اقبال برصغیر کے مسلمانوں کے پیغام دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، جس دنیا میں رہتے ہیں آپ، اس کو بدلنے کے لیے آپ کو صحیح کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی، تاکہ آپ دنیا کے دوسرے اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال زندگی بھر اس نظریے کے خلاف جہاد کرتے رہنے کے لیے آرزو مند ہے، اس نظریے کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے۔ کس نظریے کے خلاف؟ کہ انسان صرف یہی سمجھتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا، لیکن اصل جو ہے وہ محنت ہے، وہ کوشش ہے، اور محنت اور کوشش سے انسان تمام اپنے مقاصد تک جو اس کو مطلوب ہے پہنچ سکتا ہے۔ اگر انسان محنت نہیں کرے گا تو اس کے تمام جو مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ناکام رہے گا۔ اور 6واں شعر ہے۔ بجلی ہوں نظر کوہ و بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھ میں بجلی کی سی خاصیت ہے اور میری نظر بلندیوں پر ہے۔ یعنی انسان کی جو نظر ہونی چاہیے وہ بہت اونچی ہونی چاہیے، دوربین نظر ہونی چاہیے، نہ کہ کوڑا کرکٹ پر نظر رکھنا میری شان کے خلاف ہے۔ بجلی جس چیز پر گرتی ہے اسے جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح انسان غیر انسانی نظام کو پھونک دینے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس سے یہ کام کرنا چاہیے۔ یعنی غلامی کے نظام کو انسان اپنے سر سے، اپنے گلے سے پھینک دے اور اس کے لیے کوشش کرے۔
اسی لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکل کر حقیقی مالک کا غلام بن جائے. بڑے بڑے کام کرنے انسان کو مشکل اور کٹھن کام انجام دینے چاہیے، بڑے بڑے کام کرنے چاہیے، یعنی کوہ بیابان پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ معمولی اور بے وقت خسف خاشاک پر. اس لیے انسان کی جو نظر ہے وہ بہت دور تک جانی چاہیے کہ مجھے دنیا میں رہ کر بڑے بڑے کام انجام دینے ہیں، اس لیے صحیح اور کوشش کرنی چاہیے. 7واں شعر ہے: عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. شاعر علامہ اقبال نے براہ راست اس شعر میں فلسفہ حیات جو قرآن میں دیا ہوا ہے اس کو پیش کیا ہے. یعنی رب کائنات نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں رب کائنات اس جہاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں پیدا کیا ہے. اور اس شعر میں علامہ اقبال اس کائنات کو اللہ پاک نے ایسے مومنوں کی میراث بنایا ہے جو جان باز ہے، جو دنیا میں رہ کر دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور رب کے نظام کو غالب کرنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں، اور جن کو اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق ہے. اگر ایک مومن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نہیں تو وہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے. اس لیے علامہ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ کی محبت تک بھی لے سکتی ہے. اگر اس محبت میں کمی ہے تو ہم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہے. اگر ہم واقعی مومن بننا چاہیں گے تو یہ دنیا ہماری میراث بنے گی جیسے ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا ہے.